چھٹے سپارے میں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 13 اور 14 کا ہم نے گزشتہ درس میں ترجمہ کیا تھا۔ آگے آیت نمبر 15 اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ اہل کتاب ایک خاص اصطلاح ہے قرآن و حدیث کی، جو کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، کیونکہ ان کے پاس تورات اور انجیل ہیں جن پہ عمل کرنے کا وہ دعویٰ کرتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو جہاں تک اسلام اور کفر کا تعلق ہے تو مسلمان تو صرف وہی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ جب تک حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، اس سے پہلے جو بھی انبیاء کرام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے تھے، ان پر ایمان لانے والے تھے، ہر دور میں وہی مومن اور مسلمان تھے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تک۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے وہ اس معنی میں مسلمان تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو حضور کے اعلان نبوت کے بعد اب جس آدمی تک بھی حضور کی نبوت کی خبر پہنچی، اس پر لازم ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے اور قرآن و حدیث کے مطابق عقیدہ رکھے اور عمل کرے، تب وہ مسلمان شمار ہوگا۔ تو جہاں تک کفر کا تعلق ہے، آج جو یہودی اور عیسائی ہیں وہ مسلمانوں کے مقابلے میں کافر ہیں کہ وہ قرآن و حدیث کے مطابق عقیدہ نہیں رکھتے، حضور پر ایمان نہیں رکھتے۔ لیکن پھر بھی قرآن پاک نے بعض احکام میں اہل کتاب کو دیگر کفار سے الگ رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، ان الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا تو کافر تو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کو بعض احکام میں الگ رکھا گیا، جس طرح پیچھے بیان ہوا کہ عیسائیوں اور یہودیوں کا ذبیحہ، اگر وہ جو شرائط پائی جاتی ہیں، جو مسلمان کے لیے شرائط ضروری ہیں وہی ان کے لیے، اگر وہ شرائط پائی جائیں تو ان کا ذبیحہ حلال ہوگا۔ جس طرح مسلمان جو ہے وہ اللہ کا نام لے کر جانور کو ذبح کرتا ہے تو وہ حلال ہوتا ہے، تو اسی طرح اگر کوئی عیسائی یا یہودی وہ انہی شرائط کے ساتھ اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کرے گا تو وہ حلال ہوگا۔ اسی طرح اہل کتاب کی عورتوں سے مسلمانوں کو نکاح کرنے کی اجازت دی گئی، تو بعض احکام میں ان کو دوسروں سے الگ کیا گیا، لیکن باقی چیزوں میں، باقی احکام میں، کافر ہونے میں وہ بھی ان کے برابر ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے، یہ تو کوئی بات نہیں۔ جو کافر ہے، جو اپنے آپ کو خود کہتا ہے میں یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، تو اب اس کو یہودی، عیسائی یا کافر کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ کہ یہ کوئی بدتمیزی ہے۔ ان کے ہاں بھی ایسی چیزیں ہوں گی۔ ہمارے ہاں ایک ہے مسلمان، اور مسلمان کے علاوہ باقی وہ سب کافر ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، پارسی ہوں، آتش پرست ہوں، ستارہ پرست ہوں، کوئی بھی ہوں، جتنی کفر کی قسمیں وہ سب ہیں۔ اب ہر مذہب میں ایسے ہوتا ہوگا، بھئی ٹھیک ہے یہ ہمارے مذہب کا پیروکار ہے، اس کے علاوہ باقی جو ہیں ان کے لیے کوئی لفظ ہوگا۔ یہاں ایک دفعہ ایک جماعت آئی تھی، ان سے بھی بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہمیں کافر کہتے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا بھئی آپ کے عیسائیت میں بھی کوئی ایسا لفظ ہے؟ تو ایک تو تھا وہ کہنے لگا جی نہیں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے، لیکن وہ پاکستانی تھا،
وہ یہاں سے پادری تھا وہ ساتھ آیا، لیکن گورا جو تھا وہ کہنے لگا نہیں ہے عیسائیوں کے لیے اور عیسائیوں کے علاوہ کے لیے ایک الگ لفظ ہے، اس میں سب شامل آ جاتے ہیں، تو اگر ان کو کافر کہا جائے تو اس میں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے بھئی وہ مسلمان نہیں ہے، جو مسلمان نہیں ہے وہ کافر ہے، تو باقی معاملات سارے آگے چل کے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حق اور انصاف ہوگا نا، وہاں تو سب کچھ سب کا سامنے آ جائے گا۔ تو اہل کتاب عیسائیوں اور یہودیوں کو کہا جاتا ہے، کافر ہونے میں یہ بھی باقیوں کے برابر ہیں، لیکن کچھ احکام ان کے دوسروں سے الگ کیے گئے اور ان کے لیے خاص طور پر اہل کتاب کی اصطلاح استعمال کی گئی قرآن پاک میں عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے۔ اور کہیں قل یا ایھا الکافرون کافر کہہ کے مخاطب کیا گیا، وہاں عام طور پر مراد مشرک ہوتے ہیں لیکن سب کافر مراد ہیں، تو اہل کتاب جب کہا جائے گا تو وہاں عیسائی اور یہودی مراد ہوں گے، تو پیچھے ان کا ہی ذکر ہو رہا تھا یہودیوں کا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اہل کتاب قد جاءکم رسولنا، بے شک آ گیا تمہارے پاس ہمارا رسول، یبین لکم کثیرا، جو بیان کرتا ہے تمہارے لیے بہت سی باتیں، مما کنتم تخفون من الکتاب، جس کو تم چھپایا کرتے تھے کتاب میں سے، یعنی اپنی کتابوں میں سے، تورات و انجیل میں سے بہت سی باتیں انہوں نے اپنے مقصد کے لیے جو ان کے مزاج کے خلاف ہوئیں ان کو نکال دیا، چھپا لیا، اپنے مقصد کی باتیں درمیان میں شامل کر دیں۔ خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، حضور کی صفات، حضور کی نشانیاں، یہ چیزیں جو ہیں وہ اس میں سے چھپاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا محبوب تشریف لایا ہے جو کتاب میں سے بہت سی باتیں جو تم چھپاتے تھے ان کو ظاہر فرماتا ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سی باتوں کو معاف فرماتا ہے، یعنی چشم پوشی فرماتے ہیں جن کے ظاہر کرنے میں کوئی فائدہ اور خاص مقصد نہ ہو ان سے چشم پوشی کر لیتے ہیں اور ان کو ظاہر نہیں فرماتے، جہاں کوئی مقصد خاص ہو وہاں پہ اس کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، بے شک آ گیا تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نور اور کتاب مبین۔ نور سے مراد یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کتاب مبین سے مراد قرآن پاک۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آ گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس نور اور کتاب مبین، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور پر قرآن پاک اتارا گیا۔ اب یہاں نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور کتاب مبین سے مراد قرآن پاک ہے، اور یہ تمام مفسرین کا، یعنی جو پرانے مفسرین ہیں انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں اس چیز کو بیان کیا ہے۔ تفسیر جلالین کے اندر یہ اس کو جلالین اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا کچھ حصہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا تھا، اور کچھ حصہ امام جلال الدین محلی انہوں نے لکھا تھا۔ پہلا حصہ جو کچھ حصہ امام جلال الدین سیوطی نے لکھا، پھر ان کا انتقال ہو گیا، تو باقی جو بچتا تھا وہ امام جلال الدین محلی نے لکھا، تو اس لیے جلالین ہو گیا، دو جلال، ایک جلال الدین سیوطی اور ایک جلال الدین محلی، دونوں امام بزرگ ہوئے، انہوں نے لکھی ہے اور بڑی مشہور ہمارے مدارس کے اندر یہ پڑھائی جاتی ہے۔ تو اس کے اندر بھی اسی طرح لکھا ہے قد جاءکم من، یہ بڑی مختصر ہے، یعنی جہاں کہیں خاص کسی لفظ کی وضاحت کی ضرورت ہو صرف اس کی وضاحت کی جاتی ہے۔
قد جاءکم من اللہ نور هو النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نور سے مراد یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وکتاب قرآن مبین، کتاب سے مراد قرآن پاک ہے، بین ظاہر، جو ظاہر ہے۔ اسی طرح دیگر مفسرین جو ہیں، تقریباً سبھی مفسرین نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ یہاں نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس جو حبر امت ہیں اور اس امت کے سب سے پہلے مفسر ہیں، یعنی قرآن پاک کی تفسیر احادیث مبارکہ میں آتی ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے قرآن پاک کی تشریح فرمائی۔ سب سے بہترین تفسیر تو قرآن پاک کی تفسیر خود قرآن پاک سے ہے کہ ایک آیت میں اگر کوئی حکم اجمالی طور پر بیان ہوا جو واضح نہیں ہے تو کہیں دوسری آیت میں اس کو واضح کیا گیا ہوگا۔ القرآن یفسر بعدہ بعضا، کہ قرآن پاک کا کچھ حصہ کسی دوسرے حصے کی تفسیر اور تشریح کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، حضور کی فرامین، حضور کی احادیث ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی تشریح کی ہے۔ پھر تیسرا درجہ آ جاتا ہے صحابہ کرام کا، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے قرآن پاک کی تفسیر کی، یعنی جس آیت کی تفسیر قرآن پاک سے بھی معلوم نہ ہو، احادیث مبارکہ سے بھی معلوم نہ ہو، تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ارشادات کی طرف رجوع کیا جائے گا کہ انہوں نے اس کا معنی کیا سمجھا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی تفسیر ابن عباس کے نام سے مشہور ہے، اور ایسی تفسیر ہے کہ بعد میں جس نے بھی قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے اس نے حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر سے فائدہ اٹھایا، اس کو سامنے رکھا، اس کو پڑھا، اور اس کی رہنمائی میں انہوں نے تفسیر لکھی ہے 1400 سال میں جس نے بھی قرآن پاک کی تفسیر کی ہے۔ اور یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا کے بیٹے ہیں اور حضور کے پروردہ ہیں، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی تربیت کی اور ان کے لیے دعا کی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس کے اندر تشریف فرما ہے، تو آپ بیت الخلاء جانا چاہتے تھے۔ اب کسی کو کہا نہیں، حضرت عبداللہ بن عباس نے قرائن سے اندازہ کیا کہ حضور بیت الخلاء جانا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ بچے تھے، ان کی عمر حضور کے وصال کے وقت 13 برس تھی۔ تو ظاہر بات ہے اس سے پہلے کا واقعہ ہے کہ یہ فتح مکہ کے موقع پر آئے، تو 2-3 سال جو ہیں وہ حضور کی بارگاہ میں رہے، اسی دوران کا واقعہ ہے۔ بچے تھے لیکن حاضر باش تھے، حضور کی بارگاہ میں رہنے والے تھے، آداب بارگاہ نبوت کے حضور کی مجلس کے آداب کو پہچانتے تھے، تو انہوں نے اندازے سے یہ سمجھ لیا کہ حضور بیت الخلاء جانا چاہتے ہیں۔ وہ پہلے سے اٹھے اور انہوں نے پانی کا لوٹا بھرا اور جا کے بیت الخلاء میں رکھ دیا۔ اب اس زمانے میں یہ ٹوٹیاں وغیرہ تو تھیں نہیں کہ وہیں سے پانی بھر کے آدمی استعمال کرے۔ تو جب حضور بیت الخلاء گئے، دیکھا کہ پانی کا لوٹا تو پہلے سے بھر کر رکھا ہوا ہے۔ حضور خوش ہوئے، بھئی کسی نے میرے کہے بغیر ہی یہ کام کر دیا۔ حضور واپس تشریف لائے، فرمایا کس نے رکھا تھا؟ عرض کیا حضور میں نے رکھا تھا۔ حضور خوش ہوئے، حضور نے قریب بلایا اور سینے سے لگایا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم علمہ التأویل، کہ یا رب ذوالجلال ان کو قرآن پاک کی تفسیر سکھا دے۔ قرآن پاک جہاں مشکل ہو، جہاں کسی کو سمجھ نہ آئے، یہ سمجھا دیں۔ تو یہ حبر امت، اس امت کے بہت بڑے عالم کہ انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر کی، اور اتنے بڑے قرآن پاک یا حضور کی دعا کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، لو ضاع لی عقال بعیر
لوجدتہ فی کتاب اللہ، کہ اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں قرآن پاک پڑھوں گا تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ کہاں پڑھی ہوئی ہے۔ اب ہم تو روز پڑھتے ہیں، ہمیں تو کوئی ایسی آیت نہیں ملتی ہے نا کہ جہاں یہ لکھا ہو کہ حضرت عبداللہ بن عباس کے اونٹ کی رسی کہاں پڑھی ہوئی ہے، لیکن ایک ہیں الفاظ اور ایک ہیں ان کے نیچے معانی کا سمندر، معرفت۔ تو ان کو حضور کی دعا سے معرفت مل گئی تھی، تو وہ قرآن پاک کی آیت پڑھیں گے تو اس کے اندر ان کو وہ معرفت حاصل ہو جائے گی، ان کو معلوم ہو جائے گا کہ میرے اونٹ کی رسی کہاں ہے۔ تو یہ حضور کی دعا کی برکت سی۔ تو وہ کیا فرماتے ہیں؟ قد جاءکم من اللہ نور، یعنی محمدن صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں نور سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں ان المراد بالنور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور بالکتاب القرآن، کہ کتاب سے مراد قرآن پاک ہے۔ باقی اسی طرح امام نصفی فرماتے ہیں والنور محمد علیہ السلام لأنہ یہتدی بہ، کہ نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیونکہ آپ سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے، کما سمی سراجن، جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج کہا گیا۔ سراج کا معنی ہوتا ہے چراغ۔ قرآن پاک کے اندر اس امام قاضی اعظ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شفا شریف میں بھی فرماتے ہیں وَقَدْ سَمَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ نُورًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قرآن پاک میں نور کہا، آپ کا نام نور رکھا۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو سراج منیر، سراج کا معنی چراغ، یہاں مراد سورج ہے، اور منیر روشن کرنے والا، انارا یونیرو روشن کرنا، اور منیر اسے اس میں فاعل روشن کرنے والا، تو چمکا دینے والا آفتاب۔ آگے پھر دونوں آیتیں لکھی، ایک یہی جس میں نور کا ذکر ہے فقال تعالی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آ گیا تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نور اور کتاب مبین۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، کہ محبوب ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کے بھیجا، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا بنا کے بھیجا، وسراجا منیرا، اور چمکا دینے والا آفتاب، یعنی خود بھی نور نہیں بلکہ دوسروں کو نور بنانے والا، چمکانے والا۔ آگے فرماتے ہیں وقال فی غیر هذا الموضع انہ کان لا ظل لشخصہ فی شمس ولا قمر لأنہ کان نورا۔ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر دھوپ میں کھڑے ہوں یا 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہو اور حضور اس کے سامنے کھڑے ہوں تو حضور کا سایہ نہیں ہوتا تھا، نہ دھوپ میں نہ چاند کے سامنے۔ لا ظل لہ لشخصہ فی شمس ولا قمر، نہ تو سورج سامنے پڑ رہا ہو تو آپ کا سایہ ہوتا، کیونکہ کوئی بھی ٹھوس چیز ہوتی ہے اس کا سایہ ہوتا ہے جب سورج کے سامنے ہوتی ہے، دوسری طرف سایہ پڑ رہا ہوتا ہے۔ چاند چمک رہا ہو تو اس میں جب چاندنی میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کا سایہ ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ سورج یا چاند کے سامنے حضور کا سایہ نہیں ہوتا تھا، لأنہ کان نورا، کہ حضور نور تھے۔ وَأَنَّ الذُّبَابَ كَانَ لَا يَقَعُ عَلَى جَسَدِهِ وَلَا ثِيابِهِ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم یا حضور کے کپڑوں پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
نور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضور نور تھے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سے ایسی باتیں آئیں، مثلا ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب خندق کھود رہے تھے تو صحابہ کرام نے بھوک کی شکایت کی کہ حضور بھوک بوک لگی ہوئی، کوئی کچھ نہیں کھایا، اور اس وجہ سے ہم نے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا ہٹایا تو حضور نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ تو اب بھوک لگنا، اسی طرح غزوہ احد میں کفار نے سنگ باری کی، پتھر پھینکے، حضور کا سر مبارک زخمی ہوا اور خون مبارک نکلا، حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ تو یہ سب بشریت کی خواص ہیں جو انسانوں کے ساتھ پیش آتے ہیں کہ انسان کھاتا نہیں ہے، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، پانی نہ پیے تو، اسی طرح تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، نیند آتی ہے، جب انسان سوتا ہے تازہ دم ہو جاتا ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو یاد رکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت اصل حضور کا نور ہے، لیکن اس دنیا کے اندر حضور بشر بن کے تشریف لائے۔ بشریت کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ہے، بلکہ ہمارے اہل سنت کے ائمہ جو ہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے کہ جو حضور کی بشریت کا انکار کرے، مطلقاً یہ کہے کہ حضور بشر نہیں ہے، وہ کافر ہے، کیونکہ یہ چیز یعنی ظاہر ہے کہ حضور اس دنیا میں تشریف لائے تو بشر بن کے تشریف لائے، تو اس چیز سے انکار نہیں ہے کہ حضور یہاں بشر بن کے تشریف لائے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر، سید البشر بشر ہی ہے نا جو سارے انسانوں کا سردار۔ تو بشریت سے انکار نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، اس دنیا میں بشر بن کے تشریف لائے۔ تو جب بشر بن کے تشریف لائے تو وہ سارے بشری عوارض جو ہیں وہ طاری ہوئے کہ انسان کے ساتھ جو چیزیں بھی، جو معاملات پیش ہوتے ہیں وہ پیش آئے۔ لیکن کبھی کبھی حضور کی نورانیت کا ظہور ہوتا تھا، چونکہ بشر بن کے تشریف لائے تھے تو عام طور پر بشریت کا ہی ظہور ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ سارے معاملات پیش آئے جو یعنی ایک عام انسان کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ جس طرح کافروں نے بھی یہی اعتراض کیا تھا کہ یہ کیسا نبی ہے جو بازاروں میں پھرتا ہے اور جس نے نکاح کیا ہے، جس کے ہاں اولاد پیدا ہوئی ہے۔ تو یہ ان کا بہت بڑا اعتراض تھا۔ وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، انہوں نے کہا یہ کیسا رسول ہے بھئی جو کھانا کھاتا ہے اور بازار میں چلتا ہے۔ لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا او یلقی الیہ کنز، انہوں نے کہا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا جو ڈرانے والا، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے پھر اس کا یہ جواب ارشاد فرمایا کہ محبوب ان سے کہو وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، پہلے بھی جو انبیاء کرام تشریف لائے تھے وہ سارے کے سارے ان کی یعنی یہ سارے کام جو انسان کے ساتھ پیش آتے ہیں، وہ کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے تھے، خرید و فروخت کرنا، ہر چیز انسان کی ضرورت ہے۔ تو یہ سارے معاملات جب بشر بن کے تشریف لائے تو یہ ایک فطری بات ہے، لیکن کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا ظہور ہوتا تھا۔ وہ کیسے؟ اب بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب الصوم کے اندر ایک باب قائم کیا، باب الوصال، ومن قال لیس فی اللیل صیام،
صوم وصال کا باب۔ اب صوم وصال کیا ہوتا ہے کہ آدمی روزہ رکھے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں طلوع سحر سے لے کر غروب آفتاب تک۔ صبح کی روشنی نمودار ہوتی ہے، اس سے پہلے پہلے کھا پی لو، روشنی نمودار ہوگی اب کھانا پینا منع ہے۔ پھر سارا دن روزہ رکھنا ہے، جیسے ہی سورج غروب ہو گیا اب کھا پی لو، اب روزہ کھول دو، ختم ہو گیا، یہاں تک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم اتم الصیام الی اللیل، رات تک روزہ مکمل کرو۔ لیکن صوم وصال یہ ہوتا ہے کہ ایک دن روزہ رکھا، شام کو رات کو کچھ نہیں کھانا ہے، اگلے دن اسی سے اور روزہ رکھ لیا، اس کو صوم وصال کہتے ہیں۔ اب 12 گھنٹے، کہیں 13 14، یہاں گرمیوں میں 19 گھنٹے کا بھی روزہ ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو انسان سوچ سکتا ہے کہ بغیر کھائے پیے وہ 19 گھنٹے بڑی مشکل سے گزرتے ہیں، حتیٰ کہ جو لوگ بالکل فارغ ہوتے ہیں ہماری طرح، جن کو دن کو سوائے آرام کرنے کے، سونے کے اور کوئی کام نہیں ہوتا ہے، ان کے لیے بھی وہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ موسم بھی گرم نہیں ہوتا ہے، اس کے باوجود صرف یہ ہے کہ اتنی دیر تک کچھ نہیں کھایا پیا تو وہ روزہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اب ایک دن روزہ رکھا، رات کو کچھ نہیں کھایا، اگلے دن اسی سے روزہ رکھ لیا، اس کو صوم وصال کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی صوم وصال رکھا کرتے تھے، یعنی ایک دن روزہ رکھا، رات کو افطار نہیں کیا، دوسرے دن اسی سے روزہ رکھ لیا۔ اب بعض اوقات ہمارے ہاں کہتے ہیں جی 8 پہرہ روزہ رکھا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں کہ شام کو رات کو کچھ نہیں کھایا ہے، یہ ہوتا تھا کہ صبح آنکھ نہیں کھلی ہے، صبح سحری نہیں کی ہے، کیونکہ ہم سحری بھی کرتے ہیں نا، ویسے سحری تو سنت ہے، سنت کرنی چاہیے، لیکن ہم سنت سے آگے یعنی اس طرح بھرتے ہیں کہ جب تک وہ مکمل پیٹ فل نہ ہو۔ تو 8 پہرہ روزہ ہماری اصطلاح میں جس کو کہا جاتا ہے وہ ہوتا ہے کہ صبح آنکھ نہیں کھلی، سحری نہیں کھا سکے، ورنہ رات کو کھایا ہوتا ہے، افطاری کی ہوتی ہے خوب، یعنی اور کھایا، سب کچھ کھایا پیا ہوتا ہے، صبح نہیں کھایا تو اس کو 8 پہرہ کہہ لیتے ہیں۔ تو ایک دن اگر سحری نہ کریں تو وہ اور مشکل ہو جاتا ہے روزہ۔ تو رات کو بھی روزہ رکھا، یعنی کھولا نہیں ہے، رات کو کچھ نہیں کھایا، اگلے دن روزہ رکھ لیا۔ اب 2 دن کا نہیں، کتنے دن تک حضور صوم وصال کرتے تھے؟ ایک دن روزہ رکھا، رات کو کچھ نہیں کھایا، کھولا نہیں ہے، دوسرے دن کا رکھ لیا، اسی سے تیسرے دن کا، اسی سے چوتھے دن کا، اسی سے 5ویں دن کا۔ بعض کتابوں میں آتا ہے کہ بعض اوقات حضور 21 دن تک صوم وصال رکھتے تھے۔ بعض کتابوں میں 40 کا عدد آیا ہے کہ 40 دن تک حضور کچھ نہیں کھاتے پیتے، صوم وصال۔ تو یہاں کیا ہے؟ یہ نورانیت کا ظہور ہو رہا ہے کہ بشر کی طاقت نہیں ہے، 24 گھنٹے تو چلو گزر جائیں گے، اور اس سے زیادہ کوئی ایسی مجبوری ہو کہ کہیں انسان ایسی جگہ ہو کہ اس کو کچھ نہیں مل رہا، تو میرا خیال ہے وہ 48 گھنٹے کے بعد تو ویسے ہی بے ہوش ہو جائے گا وہ، اگر اس کو پانی اور کھانا نہیں ملے گا تو یہ حضور 21 دن یا 40 دن تک جو صوم وصال رکھ رہے ہیں، یہاں پہ نورانیت کا ظہور ہو رہا ہے۔ یہ نورانیت ہے حضور کی کہ 40 دن تک بھی کچھ نہ کھائیں، جہاں پہ بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے وہ بشریت کا ظہور ہے، جہاں اگر پتھر لگتا ہے، خون نکلتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، دانت مبارک شہید ہوتے ہیں، نیند آتی ہے، اسی طرح باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ بشریت کا ظہور ہے، اور یہاں پہ نورانیت کا ظہور ہو رہا ہے کہ اگر 40 دن بھی کچھ نہیں کھاتے ہیں تو پھر بھی کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ حضور کی نورانیت کا ظہور ہو رہا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ قال لا تواصلوا، اب اس کی وجہ یہ ہوئی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جب دیکھا کہ حضور صوم وصال رکھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی صوم وصال رکھیں گے۔ اب انہوں نے رکھنا شروع کیا، 1-2 دن گزرے
ظاہر بات ہے دوسرے تیسرے دن ہی صاف نظر آنا شروع ہو گیا، رنگ پیلے پڑ گئے۔ کچھ صحابہ کرام نے جو صوم وصال رکھا تو حضور نے فرمایا بھئی کیا بات ہے؟ عرض کیا حضور ہم صوم وصال رکھتے ہیں۔ تو نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال، کہ صوم وصال سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع فرمایا۔ یہ کئی حدیث میں لا تواصلوا ہے کہ تم صوم وصال نہ رکھو۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال رحمۃ لہم، کہ حضور نے ان پر شفقت کی وجہ سے ان کو صوم وصال سے منع فرمایا۔ فقال رجل من المسلمین، جب حضور نے صوم وصال سے منع فرمایا نا کہ صوم وصال نہ رکھو، صبح روزہ رکھو شام کو افطار کرو، سحری کو حضور نے سنت قرار دیا کہ اس سے ایک تو انسان کو طاقت حاصل ہوتی ہے، جب سنت کی نیت سے سحری کھائے گا تو ایکسٹرا اس کو ثواب بھی ملے گا، اضافی ثواب ملے گا۔ تو فقال رجل من المسلمین، کئی روایت میں قالو، تو صحابہ کرام نے یا کسی نے عرض کیا انکا تواصل، حضور آپ تو صوم وصال رکھتے ہیں اور ہمیں منع فرماتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے مجھ جیسا؟ ایک حدیث پاک میں ہے قال انی لست کہیئتکم، فرمایا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ لست مثلکم بھی بعض میں الفاظ آئے ہیں کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، مثل کا ہے الفاظ معنی ایک ہی ہے۔ تو صحابہ کرام کو جب منع فرمایا کہ صوم وصال نہ رکھا کرو تو انہوں نے عرض کیا حضور آپ تو صوم وصال رکھتے ہیں اور ہمیں منع فرماتے ہیں۔ تو فرمایا، ایک میں فرمایا ایکم مثلی، کون ہے تم میں مجھ جیسا، اور ایک میں فرمایا لست کہیئتکم، ایک میں فرمایا لست مثلکم، میں تم جیسا نہیں ہوں۔ ابیت عند ربی ہوا یطعمنی و یسقینی، میں تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں رات گزارتا ہوں، وہی مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ میں تمہارے اس کھانے پینے کا محتاج نہیں ہوں، جس طرح تم کھائے پیے بغیر نہیں رہ سکتے، میں تمہارے اس کھانے پینے کا محتاج نہیں ہوں۔ کھایا پیا تو اس لیے ہے کہ تمہارے لیے کھانا پینا سنت ہو جائے گی، تم میرے طریقے کے مطابق کھاؤ پیو تو وہ بھی تمہارے لیے ثواب کا باعث بن جائے۔ تو فرمایا کہ میں تم جیسا نہیں ہوں۔ ایک میں فرمایا ایکم مثلی، کون ہے تم میں مجھ جیسا؟ اب یہ کون تھے صحابہ کرام جو سامنے موجود تھے؟ ظاہر بات ہے حضور کی مجلس میں حضرت صدیق اکبر ہوتے تھے، حضرت فاروق اعظم ہوتے تھے، حضرت عثمان غنی ہوتے تھے، حضرت علی اشرا مبشرہ بدری صحابہ کرام، یہ سارے ہوتے تھے۔ تو ان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ لست مثلکم، میں تم جیسا نہیں ہوں۔ کسی میں ہے کہ فرمایا ایکم مثلی، کون ہے تم میں مجھ جیسا؟ تو صحابہ کرام کو فرمایا جا رہا ہے کہ کون ہے تم میں مجھ جیسا؟ تو اب صحابہ کرام وہ قرآن پاک پڑھتے تھے نا، سب دیکھتے تھے، جانتے تھے، یہ بھی دیکھتے تھے کہ کبھی بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھتے ہیں اور پتھر لگتے ہیں تو خون بھی جاری ہوتا ہے، دندان مبارک بھی شہید ہوتے ہیں۔ تو کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ حضور آپ کے بھی دو ہاتھ ہیں، ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں، آپ کی بھی دو آنکھیں، ہماری بھی دو آنکھیں، تو پھر آپ ہم جیسے کیوں نہیں ہیں؟ یا پھر وہ قرآن پاک کی آیت ہی پڑھتے تھے کہ قل انما انا بشر مثلکم، قرآن پاک پڑھتے تھے، وہ ساری چیزیں دیکھتے تھے، جانتے تھے، لیکن یہ بھی دیکھتے تھے کہ یہ 40 دن تک اگر نہ کھائیں تو پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو اس لیے وہ برابری اور مماثلت کا دعویٰ انہوں نے کبھی نہیں کیا۔ تو حضور نے فرمایا لست مثلکم، میں تم جیسا نہیں ہوں، انی اطعم و اسقا، میں تو رب ذوالجلال کی بارگاہ سے کھلایا پلایا جاتا ہوں۔ تو یہاں حضور کی نورانیت کا
ظہور ہے۔ عام طور پر بشریت کا ظہور ہوتا تھا، لیکن کبھی کبھی حضور کی نورانیت کا ظہور بھی ہوتا۔ اب یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا نور وہ بشر بن کے آ سکتا ہے؟ تو ہاں بالکل، نور بشر بن کے آ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تمام کتابوں کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ بخاری شریف میں امام مسلم نے اسی حدیث پاک سے اپنی کتاب کا آغاز کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما ہیں، حضرت فاروق اعظم اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک دن ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ اذ طلع علینا رجل، ہمارے پاس ایک آدمی آیا۔ رجل مرد، آدمی، انسان، بشر۔ کیا فرمایا؟ ہمارے پاس ایک آدمی آیا۔ شدید و بیاض الثیاب، اس کے کپڑے بہت سفید تھے۔ سواد الشعر، شدید و سواد الشعر، اور بال جو تھے وہ بالکل سیاہ تھے۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ آدمی گھر سے سفید کپڑے پہن کے نکلتا ہے، سفر پہ کہیں جائے تو گرد پڑتی ہے، کوئی دھبے پڑ جاتے ہیں، تو سفید بالکل کپڑے، کوئی اس پہ داغ دھبا نہیں ہے، کوئی گرد نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی یہ کپڑے پہن کے آیا ہے۔ باہر نکلتا آدمی پہ بالوں پہ گرد پڑتی ہے، تو اگر بال بالکل جیسے ابھی انسان جو ہے وہ تیل لگا کے آیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے یہیں کہیں سے آیا ہے، کہیں دور سے نہیں آیا ہے۔ تو یہ جو چیزیں تھیں، کپڑے سفید بالکل، کوئی داغ دھبا نہیں، کوئی گرد نہیں، اور بال کالے، کوئی اس پہ گرد نہیں ہے، یہ کس چیز کی نشانی تھی؟ کہ یہ کہیں یہیں کا رہنے والا ہے۔ اس زمانے میں سفر، اور عرب کا جو صحرا، وہاں سفر سے جب انسان کہیں دور سے آتا تھا تو اس کی حالت جو ہے وہ خود بتاتی تھی کہ یہ مسافر ہے۔ آگے فرماتے ہیں لا یرا علیہ آثار السفر، سفر کا کوئی اثر اس پہ ظاہر نہیں، کہ کپڑے سفید ہیں، بال بالکل کالے ہیں۔ ولا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی اس کا پہچانتا بھی نہیں۔ حالت اس کی یہ بتا رہی ہے کہ یہ مسافر نہیں ہے۔ اگر مسافر نہیں ہے تو مکہ کا رہنے والا، یعنی مدینہ شریف کی یہ بات ہوگی نا۔ اگر مدینہ شریف کا رہنے والا ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ چھوٹا سا شہر تھا، تو ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا ہوگا۔ کوئی اس کو جانتا بھی نہیں ہے، اور سفر کے کوئی اثر بھی اس پہ نہیں ہے۔ تو یہ حیرانگی کی بات تھی کہ اگر یہاں کا رہنے والا ہے تو پھر ہم میں سے کسی کا واقف کار ہونا چاہیے، اور اگر باہر سے آیا ہے سفر کر کے، تو اونٹ گھوڑے پہ سفر کیا جاتا تھا اس زمانے میں، تو اس کی حالت جو ہے وہ بتاتی کہ سفر، تو سفر کا کوئی اثر نہیں ہے، اور ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا۔ حتیٰ جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، وہ بالکل حضور کے پاس اس طرح آ کے بیٹھ گئے کہ دوزانو ہو کے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے اس نے لگا دیے۔ ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنے ہاتھ یہاں رکھے، یا دوسرا معنی یہ ہے کہ حضور کے گھٹنوں پہ اس نے اپنے ہاتھ رکھے، اور آگے پھر انہوں نے سوال کیا۔ حضور نے ان کے سوال کا جواب دیا تو وہ کہتے ہیں صدقتا، آپ نے ٹھیک کہا ہے۔ پہلے یہ حیران تھے کہ یہ آدمی ہم میں سے کسی کا واقف نہیں، اس کا مطلب یہ یہاں کا رہنے والا نہیں ہے، باہر سے آیا ہے، اور باہر سے آیا ہے تو سفر کا کوئی اثر نہیں ہے اس پہ۔ ابھی وہ حیرانگی دور ہی نہیں ہوئی تھی کہ انہوں نے سوال کیا، حضور نے جواب دیا تو کہتے ہیں آپ نے ٹھیک کہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ مسئلہ پہلے ہی معلوم تھا۔ تو اب پوچھا، حضور نے اس کا جواب دیا، اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے بارے میں پوچھا، حضور نے فرمایا اسلام یہ ہے۔ تو کہنے لگے ٹھیک ہے، اور حیرانگی بڑھ گئی، اور سوال کرتے ہیں۔ جب حضور جواب دیتے ہیں تو کہتے ہیں آپ نے ٹھیک کہا ہے۔
اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین حضور کے دربار کا، حضور کی بارگاہ کا بے مثال جو ہے وہ ادب کرتے تھے، ایسا ادب کہ جس کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ تو انہوں نے جو سوالات کیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس کو سن رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی تو گواہی دے، وَأَنَّ محمد الرسول اللہ، اور میری نبوت اور رسالت کی گواہی دے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، روزے رکھے اور حج کرے بیت اللہ شریف کا اگر تجھے استطاعت ہو وہاں جانے کی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ قال فعجبنا له، حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں ہمیں اس پہ اور تعجب ہوا۔ یسألہ ویصدقہ، پہلے تو سوال کرتے ہیں جو اس بات کی دلیل ہے کہ نہیں یہ معلوم نہیں ہے، اور پھر جب جواب دیا گیا تو آگے سے کہتے ہیں آپ نے یعنی ٹھیک کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے ہی معلوم تھا۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کہ اللہ پر ایمان لائے، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، قیامت پر اور تقدیر پر ایمان لائے۔ پھر انہوں نے کہا صدقتا، آپ نے ٹھیک کہا۔ قال فاخبرنی عن الاحسان، پھر انہوں نے یہ سوال کیا کہ مجھے آپ احسان کے بارے میں بتائیں، احسان کیا ہے؟ یعنی نیکی کا سب سے اعلیٰ ترین درجہ کیا ہے؟ قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ، حضور نے فرمایا کہ تو اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کرے، ایسے عبادت کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہو تو یہ کیفیت ہو کہ گویا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر یہ کیفیت تم میں نہیں آ سکتی تو پھر دوسرا درجہ یہ ہے کہ یہ تو ذہن میں رکھ کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے۔ پہلا درجہ کیا ہے عبادت کا؟ کہ اس طرح عبادت کرو کہ گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر وہ مرتبہ حاصل نہیں ہو سکتا تو دوسرا درجہ کم از کم یہ ہے کہ تم یہ یاد رکھو، یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو جب عبادت کی جائے، عام طور پر نماز کے اندر انسان کو خیالات آتے ہیں ادھر کے ادھر کے، اور وہ خیالات آتے ہیں کہ جو انسان کو ویسے کبھی نہیں آئے نماز میں، تو ان خیالات کو دور کرنے کا یہ ایک نسخہ ہے کہ اس وقت انسان یہ اپنے ذہن میں اس بات کو تازہ کرے کہ میں اس وقت رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس کے فرض کو ادا کر رہا ہوں، تو پھر انسان کی توجہ نماز کے اندر مرکوز ہوگی۔ تو حضور نے فرمایا کہ ایسے عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ درجہ نہیں ہے تو پھر کم از کم یہ ہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ یاد رکھو۔ پھر آگے انہوں نے قیامت کے بارے میں کہا، فاخبرنی عن الساعہ، قیامت کے بارے میں بتائیے۔ فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہ اس میں مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا ہے، کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے۔ اب اس کا ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ مسئول اور سائل، یعنی جس سے پوچھا جا رہا ہے اور جو پوچھ رہا ہے دونوں کو پتہ نہیں قیامت کب آئے گی، اور ایک معنی یہ ہے کہ پتہ تمہیں بھی ہے، پتہ مجھے بھی ہے، لیکن حکمت خداوندی یہ ہے کہ اس چیز کو عام نہ کیا جائے، عام لوگوں تک اس کو یعنی اس کی ایگزیکٹ جو ڈیٹ ہے قیامت کی وہ نہ بتائی جائے۔ اس لیے تم سے زیادہ نہیں جانتا، جتنے تم بھی جانتے ہو میں بھی جانتا ہوں، لیکن حکمت خداوندی یہ ہے کہ اس کو عام لوگوں تک اعلان نہ کیا جائے۔ آگے انہوں نے اور بھی سوال کیے، پھر وہ چلے گئے، ثم انطلق، اٹھ کے وہ چلے گئے۔ قال فلبثت ملیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ دیر میں ٹھہرا رہا۔ ثم قال لی یا عمر، پھر حضور نے فرمایا اتدری من السائل، کیا تم جانتے ہو کہ یہ پوچھنے والا کون تھا؟ قلت اللہ ورسولہ عالم، میں نے عرض کیا اللہ رسول بہتر جانتے ہیں، کہ ہماری تو پہلے ہی حیرانگی تھی کہ نہ سفر کا کوئی اثر ہے اور نہ میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے، اگر سفر سے آیا ہے
تو کوئی سفر سے کا اثر ہونا چاہیے، اور یہاں کا ہوتا تو ہم میں سے کوئی پہچانتا ہوتا۔ اور آگے حیرانگی اور بڑھ گئی کہ پہلے سوال کرتے ہیں پھر تصدیق کرتے ہیں کہ آپ نے ٹھیک جواب دیا ہے، گویا کہ وہ یعنی پہلے سے اس سوال کا جواب جانتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب وہ چلے گئے تو حضور نے فرمایا اس کو واپس بلا کے لاؤ، پیچھے آدمی بھیجا، لوگ دوڑے بھاگے، آگے پیچھے دیکھا بھئی کدھر گیا، وہ تو مل ہی نہیں رہا ہے۔ وہاں پر کیا ہو سکتا تھا، اونٹ گھوڑے پر ہی آدمی جاتے تھے تو کہیں قریب ہی ہوتا، تو وہ باہر گئے، حضور نے پیچھے آدمی بھیجا، جاؤ بھائی اس کو واپس بلا کے لاؤ۔ سب ڈھونڈ کے واپس آ گئے، حضور وہ تو کہیں نظر نہیں آتا۔ تو حضور نے فرمایا جانتے ہو کون تھے؟ فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ، وہ جبریل امین تھے، أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، وہ آئے تھے تمہارا دین تمہیں سکھانے۔ یعنی صحابہ اکرام بعض اوقات کچھ سوال کرنے سے جھجک محسوس کرتے تھے، تو یہ ان کو چاہتے تھے کہ کوئی آدمی آئے وہ حضور سے سوال کرے، حضور جواب دیں تو ہمیں اس کا علم ہو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا تھا۔ تو اب کیا ہے کہ اذ طلع علینا رجل، حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ ایک مرد، ایک آدمی، ایک انسان، ایک بشر آیا، اور ایسا کہ حیرانگی کہ باہر سے آیا ہے یا یہاں کا رہنے والا ہے، نہ یہاں کا رہنے والا ہے، باہر سے آیا تو حضرت جبریل امین، ان کے نور ہونے میں تو کوئی شک شبہ نہیں ہے، نہ کوئی اختلاف ہے۔ تو وہ جب بشر بن کے آئے، رجل بن کے آئے، انسان بن کے آئے، تو کوئی سے ابھی ان کو پہچان بھی نہیں سکا۔ تو اگر حضرت جبریل امین رجل، بشر، انسان بن کے آتے ہیں تو ان کی نورانیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر اس دنیا میں بشر بن کے تشریف لائے تو حضور کی نورانیت میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے کہ دیکھو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے پتھراؤ کیا، پتھر پھینکے، حضور کے جسم سے خون مبارک نکلا، تو یہ زخمی ہونا یہ تو نورانیت کے خلاف ہے، نور کی تو یہ شان نہیں ہوتی۔ تو نور جب بشر بن کے آتا ہے تو پھر یہ بشری عوارض سارے طاری ہوتے ہیں، اور یہ چیزیں پھر ساری اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ مثلا دیکھیے اسی مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آتا ہے، آپ نے فرمایا بھئی کیا کرنے لگے ہو؟ اس نے کہا جی جو میری ڈیوٹی ہے وہ کرنے لگا ہوں۔ کیا؟ میں ملک الموت ہوں، فرشتہ ہوں، جان نکالتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال والے اللہ کے نبی تھے، یہ حدیث پاک ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے کہ کوئی اس کو رد کر دے، مسلم شریف کی حدیث پاک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ رسید کیا، حضرت ملک الموت اسرائیل جو تھے ان کی آنکھ نکل آئی باہر۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رب ذوالجلال تو نے مجھے ایسے انسان کے پاس بھیجا جو مرنا ہی نہیں چاہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اچھا اس کی یہ ہمت میرے بھیجے ہوئے فرشتے کے ساتھ اس طرح کیا، میں ابھی دیکھ لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے، وہ میرے نبی ہیں، جلال والے ہیں، تو میں چاہیے تھا کہ ان کے دربار کا ادب کو ملحوظ خاطر رکھتا۔ تو اچھا پھر جاؤ یا رب ذوالجلال، پھر جاؤں اسی کے پاس جاؤں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں لے جاؤ، چلے جاؤ، اور ایک بیل لے جاؤ اور میرے کلیم سے کہو کہ اگر آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو اس کے جسم پہ آپ ہاتھ رکھیں، تو جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے اتنے سال آپ کی عمر بڑھ جائے گی۔ اب حضرت اسرائیل آتے ہیں، ملک الموت دور ہی کھڑے ہیں، اور آ کر عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور یہ پیغام بھیجا ہے کہ اگر آپ رہنا چاہتے ہیں تو اس بیل کی پشت پہ ہاتھ رکھیں، تو جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال آپ کی عمر بڑھ جائے گی۔ اب بیل کے پشت پہ اگر ہاتھ رکھا جائے تو سینکڑوں نہیں ہزاروں بال اس کے ہاتھ کے نیچے آ جاتے ہیں، تو اتنے سال عمر بڑھ سکتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا
پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا پھر موت تو آنی ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کل نفس ذائقۃ الموت، پھر موت۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر ابھی نکال لو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان انہوں نے نکال لی۔ تو علماء فرماتے ہیں اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام دربار نبوت کا ادب ان کو بتا رہے تھے کہ ابھی تو تم کلیم اللہ کی بارگاہ میں آئے ہو، ابھی تم نے حبیب اللہ کی بارگاہ میں بھی جانا ہے، تو ان کے دربار کا تم نے ادب ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ تو جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو باہر سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کر کے، یعنی سلام کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے وہ حاضری کی اجازت مانگتے ہیں حضرت عزرائیل ملک الموت، اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا میرے پاس آنا چاہتے ہیں، تو حضور نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضری کو پسند کیا۔ اب یہاں مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ حضرت عزرائیل، جس طرح حضرت جبریل نور ہیں، وہ رجل بشر بن کے آئے تو ان کی نورانیت میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ حضرت عزرائیل یہ چار جو بڑے فرشتے ان میں سے ہیں، وہ بھی نور ہیں، لیکن جب بشر بن کے آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا تو آنکھ بھی نکل گئی۔ تو بشری عوارض کا طاری ہونا یہ انسان کا خاصہ ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بشر بن کے تشریف لائے تو پھر سارے بشری عوارض طاری ہوئے، بھوک بھی لگتی تھی، نیند بھی آتی تھی، اور کبھی کوئی غم والی بات ہوتی تو غم بھی محسوس ہوتا تھا، خوشی والی بات ہوتی تو خوشی کے آثار بھی ظاہر ہوتے۔ ساری چیزیں کہ انسان ہیں، بشر کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ انسان کے خواص ہیں، انسان کے خاصیتیں ہیں۔ لیکن کبھی کبھی نورانیت کا ظہور ہوتا تھا کہ اگر حضور 40 دن کا صوم وصال رکھیں، 40 دن نہ کھائیں تو پھر بھی فرق نہیں پڑتا تھا، وہاں نورانیت کا ظہور ہوتا تھا اور یہاں بشریت کا ظہور ہوتا تھا۔ تو تمام مفسرین یہی فرماتے ہیں کہ یہاں نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نور فرمایا ہے۔ تو اس دنیا کے اندر آپ بشر بن کے تشریف لائے ہیں، بشریت کے جو تمام عوارض آپ پر طاری ہوئے، لیکن آپ کی حقیقت جو ہے وہ نور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک آ گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس نور اور کتاب مبین۔ تمام مفسرین یہی فرماتے ہیں کہ نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب مبین سے مراد قرآن پاک ہے۔ یہدی بہ اللہ، ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ، من اتبع رضوانہ، جو اتباع کرے اس کی رضا کی، اس کی خوشنودی کی، سبل السلام، کس کی ہدایت کرتا ہے؟ سلامتی کے رستوں کی، یعنی اسلام کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سلامتی کا، اسلام کا رستہ عطا فرماتا ہے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور ان کو نکالتا ہے ظلمات سے، اندھیروں سے روشنی کی طرف، نور کی طرف، بِإِذْنِهِ۔ وَيُخْرِجُهُم، اس کا فاعل بھی اگر یہی ہو جیسے یہدی کا فاعل ہے تو ہدایت دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے، اور نکالتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ اندھیروں سے نور کی طرف، بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اور انہیں صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ اب یہاں ایک بات قابل غور ہے، دو چیزوں کا ذکر ہوا، نور اور کتاب مبین، اور آگے فرمایا یہدی بہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ بہی، اس کے ساتھ۔ اب ہونا چاہیے تھا یہدی بہ ما، عربی میں یہ ہوتا ہے، باقی تمام زبانوں میں جہاں تک ہم نے جو سنی پڑھی ہیں کہ ایک کو واحد کہا جاتا ہے اور ایک سے زیادہ کو جمع، اردو میں، انگلش میں، ڈچ میں، باقی زبانوں میں ایک جو ہوتا ہے اس کو واحد کہا جاتا ہے، ایک سے زیادہ کو جمع۔ الفاظ کچھ بھی ہوں، سنگولر، پلورل یا دو بھی ہوں، اردو میں واحد اور جمع کہا جاتا ہے۔ عربی میں ایک کو واحد کہا جاتا ہے، دو کو تثنیہ کہا جاتا ہے، اور دو سے زیادہ کو جمع کہا جاتا ہے۔ یہ عربی کا باقی ساری زبانوں سے مختلف ہے۔ تو بہی اس کے ساتھ، بہما ان دونوں کے ساتھ، بہم ان سب کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ
بھی اس کے ساتھ ہدایت دیتا ہے۔ اب چیزیں ہیں دو، نور اور کتاب مبین، لیکن ضمیر واحد کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضور اور قرآن پاک ایک ہی چیز ہیں۔ یہ جو ہے یہ کتاب صامت ہے، یعنی ایک کتاب ہے جو کتابی شکل میں ہمارے پاس لکھی ہوئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عملی تفسیر ہے، چلتا پھرتا قرآن ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن پاک کی تفسیر ہے۔ تو اس لیے چیزیں دو ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضمیر واحد کی ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور قرآن پاک کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ اور واحد کی ضمیر ذکر کرنے میں یہ بیان ہے کہ یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ قرآن پاک کتابی شکل میں ہمارے پاس کلام اللہ موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عملی تفسیر ہیں۔ تو ایک ہی چیز، اس لیے واحد کی ضمیر ذکر کی کہ اس کو الگ نہ سمجھو، بلکہ ایک ہی چیز سمجھو کہ ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک اللہ کا محبوب ہے جو اس قرآن پاک کی عملی تفسیر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔